اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں باروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ان نقول میں کس قدر کمی زیادتی ہے، مگر ہم خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کر لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کی اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر آخر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ میرے بعد آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب درویش اپنے سوما عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ سوما سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین اور توحید کی تعلیم دینی شروع کر دی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا تھا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا تھا اور زد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس آ رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ کسی مہلک جانور، شیر یا اژدہے نے اسے روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا، آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت و اتباع کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، جہاں تک کہ کوڑی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفایاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس شہرت کو سن کر بادشاہ کا نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ واحد لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے
آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصائب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصائب نے کہا کہ میرا آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصائب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا۔ لڑکے کی مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں تھا، نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین اور راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا اشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کا بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، جب اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو اس شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب حزہ الفلام کہہ کر وہ تیر میرے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ وہ اس وقت کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے باواز بلند کہا کہ آمنا برب ھذا الفلام، آمنا برب ھذا الفلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر آیان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو، جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو۔
یہ آگ گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کے جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روحیں قبض کر لی تھیں، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا، اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ زونواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس مقام پر مدفون تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح و سالم اسی طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب میں لکھا ان کو ان کی سابقہ حالت میں انگوٹھی سمیت دفن کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ادائیگی میں کچھ الفاظوں کی غلطی ہوگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔